بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد خاتم النبیین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ الغر المیامین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین. اما بعد، معزز سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں اس دینی پروگرام میں جو کہ مرکز دعوت الجالیات کویت کے زیر اہتمام منعقد ہوتا ہے، آپ تمام بہن بھائیوں، عزیزوں اور عزیزات کو خوش آمدید کہتا ہوں، اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا گو ہوں کہ اللہ رب العزت ہماری دین کا علم سیکھنے کی یہ سعی و کوشش قبول و منظور فرمائے، اور ہمیں ان خوش نصیب لوگوں میں سے کرے جن کے بارے میں پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من یرد اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین. اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتے ہیں اس کو دین کی سمجھ اور بوجھ عطا فرماتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمارے علم کو علم نافع بنائے اور ہمیں عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے، دنیا اور آخرت میں کامیاب و کامران فرمائے، دنیا میں ہر قسم کی بیماری، تکلیف، تنگی اور مشکل سے محفوظ فرمائے، جب تک زندہ رکھے اسلام پر زندہ رکھے، اور جب آخری وقت آئے تو اللہ تعالیٰ ہم سب کا خاتمہ ایمان پہ کرے. آج کا ہمارا موضوع کتاب الوجیز فی فقہ السنت والکتاب العزیز کا چیپٹر الطہارۃ للصلاۃ، نماز کے لیے طہارت. نماز کے لیے طہارت اور پاکیزگی یہ شرط ہے. پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عن عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما قال سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما جب بیٹا بھی صحابی ہو اور باپ بھی صحابی ہو تو پھر ان کے لیے جب دعائیہ جملہ لایا جاتا ہے تو اس میں انہما تثنیہ کا صیغہ لایا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ ان دونوں سے راضی ہو. جب صحابی اکیلا ہو، اس کا نام ذکر ہو اور اس کا باپ صحابی نہ ہو تو پھر رضی اللہ عنہ، اور اگر صحابیہ کا نام ذکر کیا جائے تو پھر مؤنث کی ضمیر لائی جاتی ہے رضی اللہ عنہا. تو یہاں حضرت ابن عمر جہاں بھی یہ حدیث پاک کے اندر نام اس طرح آتا ہے تو اس سے مراد حضرت عبداللہ ابن عمر ہوتے ہیں، اور اگر را کے بعد واو ہوتی ہے تو اس کو عبداللہ ابن عمر اس کو ہمارے بعض لوگ امرو پڑھتے ہیں، حالانکہ یہ غلط ہے امرو پڑھنا، بلکہ وہ امر ہے، عین پر فتح ہے اور آخر میں میم پر جزم ہے اور آخر میں واو ہے، تو اس سے مراد حضرت عبداللہ ابن عمر ابن عاص ہوتے ہیں، حضرت عبداللہ ابن عمر ابن عاص ہوتے ہیں. اور جب عمومی طور پر حدیث پاک کی کتابوں کے اندر صرف عبداللہ کا نام آتا ہے تو اس سے مراد حضرت عبداللہ ابن مسعود ہوتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ. بہرحال یہاں ہے عن ابن عمر، تو اس سے مراد حضرت عبداللہ ابن عمر. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، قال سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، یعنی آپ کو یہ فرماتے ہوئے سنا، یقول آپ فرماتے تھے، لا تقبل صلاۃ بغیر طہور، لا تقبل صلاۃ نہیں قبول کی جاتی کوئی نماز، یعنی نماز کوئی بھی ہو، خواہ فرض نماز ہو، نفل نماز ہو، دن کی نماز ہو، رات کی نماز ہو، تندرست کی نماز ہو، بیمار کی نماز ہو، مسافر کی نماز ہو، مقیم کی نماز ہو، کوئی بھی نماز کوئی بھی ہو اور پڑھنے والا کوئی بھی ہو، تو بغیر طہور کے، بغیر طہارت کے نماز قبول نہیں ہوتی. لا تقبل صلاۃ نہیں قبول کی جاتی کوئی نماز بغیر طہور، بغیر طہور کے. یہ حدیث پاک اس میں واضح طور پر یہ مسئلہ آ گیا، تو اس لیے صاحب کتاب نے نماز کے ابواب سے مقدم کیا ان ابواب کو کہ جو نماز کی شرائط ہیں،
جو نماز کے لیے امور ضروری ہیں۔ اس کے بعد فرماتے ہیں وَالطَّہَارَةُ نَوْعَانِ، یہ جو نماز کے لیے طہارت حاصل کی جاتی ہے، اور طہارت کا معنی کیا ہے؟ رفع حدث، کہ انسان بے وضو ہوتا ہے تو اس کیفیت کو ختم کرنے کا نام طہارت ہے۔ یہ کیفیت یا تو حدث اصغر کی صورت میں ہوتی ہے تو اس کو وضو کے ساتھ اس کا ازالہ کیا جاتا ہے، اور حدث اکبر کی شکل میں ہو تو اس کا غسل کے ساتھ اس حدث کو رفع کیا جاتا ہے۔ تو بہرحال انہوں نے ذکر کیا صاحب کتاب نے وَالطَّہَارَةُ نَوْعَانِ، طہارت حاصل کرنے کی دو قسمیں ہیں۔ طہارت دو قسم کی ہے۔ پہلے نمبر پر طہارت بالماء، پانی کے ساتھ طہارت حاصل کرنا، اور یہاں اس کے ذکر احکام ابھی ذکر کیے جائیں گے۔ اور دوسرا ہے وطہارت بالصعید، پاک اور صاف مٹی کے ساتھ طہارت حاصل کرنا۔ تو آپ جانتے ہیں کہ پانی کے ساتھ طہارت حاصل کرنا اس کو وضو کہا جاتا ہے، اور مٹی کے ساتھ طہارت حاصل کرنا جب کہ پانی میسر نہ آئے تو اس کو تیمم کہا جاتا ہے، اس کو تیمم کہا جاتا ہے۔ تو بات وہ کہتے ہیں کہ یہاں اولاً الطہارت بالماء، سب سے پہلے ہم پانی کے ساتھ طہارت کا ذکر کریں گے۔ پانی کے ساتھ طہارت کی دو صورتیں ہیں، الوضو، حدث اصغر کو رفع کرنے کے لیے الوضو، وضو کرنا، اور دوسرا والغسل، اور دوسرا حدث اکبر کو رفع کرنا تو وہ غسل ہے، غسل کے ذریعے۔ تو سب سے پہلے صاحب کتاب نے وضو کا ذکر کیا، الوضو۔ وضو جو ہے یہ اس کو دو طرح سے پڑھا جاتا ہے، ایک تو واو کے ضمے کے ساتھ، واو پر پیش کے ساتھ، ضمہ، واو کے ضمہ کے ساتھ، واو پر پیش کے ساتھ پڑھا جاتا ہے۔ تو اس کا معنی کیا ہے؟ اس کا معنی ہے فعل المتوضی، وضو کرنے کا عمل۔ ہم جس طرح چہرہ دھوتے ہیں، ہاتھ دھوتے ہیں، یہ عمل جو ہم کرتے ہیں تو اس کو وضو کہا جاتا ہے، واو پر پیش کے ساتھ وضو۔ اور دوسرا اس کو پڑھا جاتا ہے فتح کے ساتھ، واو پر زبر کے ساتھ، واو پر زبر کے ساتھ وضو۔ تو اس کا معنی ہوتا ہے اسم لما یتوضا بہ، یعنی الماء الذی یتوضا بہ، کہ وہ پانی جس کے ساتھ یتوضا بہ، وضو کیا جاتا ہے۔ تو اگر اس کو پڑھا جائے وضو تو اس کا معنی وضو کرنے کا فعل، عمل، اور اگر واو پر زبر ہو، کیونکہ حدیث پاک کی کتابوں کے اندر یہ فرق آئے گا اس لیے میں اس کی وضاحت کر رہا ہوں، اور اگر واو پر زبر ہو تو پھر اس کا معنی ہے وہ پانی جس کے ساتھ وضو کیا جاتا ہے۔ بعض نے ایک اور لغت بھی قیلہ کے ساتھ ذکر کی ہے کہ اگر واو کے نیچے زیر ہو تو اس کا معنی پانی کا برتن، وہ برتن جس میں پانی ڈال کے وضو کیا جاتا ہے۔ تو وضو کے ساتھ یہ ساری چیزیں متعلقہ ہیں، برتن بھی جن کا ہم نے کل ذکر کیا کہ وہ برتن خواہ مٹی کے ہوں، خواہ پلاسٹک کے ہوں، خواہ چینی کے ہوں، خواہ شیشے کے ہوں، خواہ چمڑے کے ہوں، خواہ لکڑی کے ہوں، کسی قسم کا بھی برتن، سوائے ان برتنوں کے جن برتنوں کے استعمال سے ہمیں منع کیا گیا ہے اور وہ سونے اور چاندی کے برتن ہیں، باقی تمام برتن جو ہیں ان کا استعمال مباح ہے۔ تو یہاں صاحب کتاب نے باب ذکر کیا، سب سے پہلے یہ چیپٹر ذکر کیا، عنوان قائم کیا الوضو، وضو یعنی وضو کرنے کا عمل، وضو کس طرح کیا جائے گا۔ اب یہ وضو جو انہوں نے ذکر کیا تو اس میں سب سے پہلے یہ بات ذہن میں رہے، صاحب کتاب نے تو دوسرے نمبر پر اس کو ذکر کیا، اس کی شرائط کو کہ وضو صحیح ہونے کی شرائط کیا ہے، لیکن ہم ان کو وضو کے طریقے سے مقدم بیان کرتے ہیں۔ تو وضو کے لیے جو شرائط ہیں ان میں سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ النیہ، وضو کے صحیح ہونے کی سب سے پہلی شرط یہ ہے النیہ، نیت کرنا۔ اور اس لیے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد گرامی ہے اور متفق علیہ حدیث ہے، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔
یہ وضو کے لیے نیت کیسے کی جائے گی؟ تو وضو کے لیے نیت کرنا، نیت کا تعلق دل کے ساتھ ہے. النیت فعل القلب، نیت دل کے ارادے کا نام ہے کہ انسان جب وضو کرنے لگا ہے تو اس سے پہلے اس کے دل میں نیت ہو کہ وہ وضو کرنا چاہتا ہے. یہ دل کا جو ارادہ ہے، کیونکہ اگر اس کو زبان پہ لے آئیں گے تو پھر وہ نیت نہیں رہے گی، پھر وہ قول بن جائے گا. اسی لیے امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ زاد المعاد میں فرماتے ہیں لم یکن النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول فی اولہ نویت رفع الحدث. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وضو کرنے کے شروع میں کبھی بھی یہ الفاظ نہیں کہتے تھے کہ میں وضو کرنے کا ارادہ کرتا ہوں، وضو کرنے کی نیت کرتا ہوں. نہ یہ کہ میں نماز کے جائز کرنے کی نیت کرتا ہوں، نماز پڑھنے کے لیے جو عمل ضروری ہے اس کی نیت کرتا ہوں. نہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، نہ صحابہ اکرام سے ثابت ہے، اور نہ صحیح سند کے ساتھ نہ ضعیف سند کے ساتھ. تو اس لیے نیت کا تعلق دل کے ساتھ ہے. تو نیت کرنا یہ وضو کی صحت کے لیے شرط ہے. شرط کا معنی یہ ہوتا ہے کہ اگر وہ عمل کیا جائے تو وہ جس کام کو ہم کرنا چاہتے ہیں اگر وہ کام کیا جائے تو وہ کام صحیح ہو جاتا ہے، اور اگر وہ کام نہ کیا جائے، جو شرط ہے وہ پوری نہ کی جائے تو وہ کام کمپلیٹ نہیں ہوتا. تو گویا کہ اس کا معنی یہ ہوا کہ نیت کے بغیر وضو نہیں ہوتا. اس کی مثال یوں سمجھیے کہ ایک آدمی گیا، اس نے جا کر پانی کی ٹوٹیاں جہاں لگی ہوئی ہیں وضو کی، تو وہاں اس کا وضو کا ارادہ نہیں ہے، وہ بیٹھا ہاتھ دھوتا ہے، پھر وہ چہرے پر ہاتھ پھیر لیتا ہے اور پھر وہ کہتا ہے چل پاؤں اب رہ گئے، پاؤں بھی دھو لوں. تو اس طرح اس نے وضو کی نیت سے ایسے نہیں کیا تو یہ وضو شمار نہیں ہوگا. اس لیے وضو کی صحت کے لیے، وضو کے صحیح ہونے کے لیے پہلی شرط ہے نیت. اور کہتے ہیں ولا یشرع التلفظ بها لعدم ثبوته عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم. زبان سے بول کر نیت کرنا جس طرح نماز کے لیے ثابت نہیں ہے، اسی طرح وضو کے لیے بھی ثابت نہیں ہے. وضو کے لیے بھی زبان سے بول کر نیت کرنا ثابت نہیں. کیوں کہ اگر ایسے کوئی الفاظ ہوتے، جس طرح بالکل ہم نماز کے سلسلے میں کہتے ہیں کہ نماز کے لیے بھی نیت جو ہے وہ دل میں ہے، جس طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں وضو کا پورا طریقہ سکھایا، اس طرح اگر کوئی الفاظ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہوتے نیت کے تو آپ وہ بھی سکھاتے، لیکن وہ مذکور نہیں ہے. بالکل نماز کی طرح. کہ کیا وجہ ہے کہ نماز عربی زبان میں ہے، اللہ اکبر سے لے کر تکبیر تحریمہ سے لے کر تسلیم تک، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، یہاں تک ساری نماز عربی میں، بعد میں اذکار عربی میں ہم پڑھتے ہیں. لیکن کیا وجہ ہے کہ نیت جو ہے ہر کوئی اپنی زبان میں کرتا ہے. اردو سپیکنگ جو ہے اردو میں کر رہا ہے، بنگلہ زبان والا اپنی زبان میں کر رہا ہے، انگلش جو جس کی لینگویج ہے وہ انگلش میں کر رہا ہے، جو عربی ہے وہ عربی میں کر رہا ہے. تو اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی نہیں، آپ نے الفاظ سکھائے نہیں. تو اس لیے کہتے ہیں صاحب کتاب ولا یشرع التلفظ بها، بول کر نیت کرنا زبان سے یہ جائز نہیں ہے. لعدم ثبوتہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس لیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسا کرنا ثابت نہیں ہے. دوسری شرط جو ہے وضو کے لیے وہ یہ ہے التسمیہ، بسم اللہ پڑھنا. وضو کے لیے دوسری شرط یہ ہے کہ بسم اللہ پڑھنا. یہ بسم اللہ جو پڑھنا ہے یہ وضو کے لیے شرط ہے، اس لیے علماء نے اس کو واجب قرار دیا ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کے پیش نظر کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جیسا کہ حدیث پاک میں ہے کہ آپ نے فرمایا لا صلاۃ لمن لا وضوء لہ، اس آدمی کی کوئی نماز نہیں جس کا وضو نہیں، اس آدمی کی کوئی نماز نہیں. عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا صلاۃ لمن لا وضوء لہ، اس آدمی کی کوئی نماز نہیں جس کا وضو نہیں. ولا وضوء لمن لم یذکر اسم اللہ علیہ، اور نہ اس کا وضو ہے جو وضو کے شروع میں بسم اللہ نہیں پڑھتا، وضو کے شروع میں بسم اللہ نہیں پڑھتا. یہ حدیث ابو داؤد کے اندر ہے، اور اس حدیث کے بارے میں
शेख अलबानी रहमहुल्लाह फरमाते हैं सही हुन, ये हदीस सनद के एतबार से सही है। इसी तरह शेख अब्दुर्रहमान अस्सुहैम वो कहते हैं तस्मियतु इंदा बिदायतिल वुदू, वुजू शुरू करते वक्त बिस्मिल्लाह पढ़ना सही हो अन्नहा वाजिबा, सही कौल इसके बारे में यही है कि ये वाजिब है। इसी तरह शेख अबू इसहाक अल हुवैनी, जो शेख हाफिज़हुल्लाह शेख अबू इसहाक अल हुवैनी जो कि शेख अलबानी रहमहुल्लाह के शागिर्द हैं, तो उन्होंने एक रसाला लिखा है और उसके अंदर उन्होंने हदीस को जमा करके खुलासा उसका जिक्र ये किया है। कहते हैं कि बिस्मिल्लाह वुजू से के शुरू में बिस्मिल्लाह पढ़ना रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित है, और हाँ इल्ला कि कोई भूल जाए तो यहाँ जो बिस्मिल्लाह पढ़ी जाए, तो बिस्मिल्लाह यहाँ तस्मिया का जिक्र है। तो आपने फरमाया कि ला वुदू लिमन लम यज़कुर इस्मल्लाहि अलैहि, कि जो वुजू शुरू करते वक्त बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ता उसका वुजू नहीं है। तो क्या बिस्मिल्लाह कंप्लीट पढ़नी चाहिए या सिर्फ बिस्मिल्लाह? तो उलमा ने इस बात को तरजीह दी है कि जहाँ इस्मुल्लाह का नाम आता है तो वहाँ बिस्मिल्लाह पढ़ना, यानी खाने के शुरू में, वुजू के शुरू में बिस्मिल्लाह पढ़ना काफ़ी है। और इसकी दलील एक हदीस पाक से भी मिलती है और उस हदीस की सनद भी सही है, और ये हदीस सुनन अल कुबरा में है, मुस्नद अहमद में है और मुस्नद अबी याला में है। हजरत अनस बयान करते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ थे, तो नमाज का वक्त हो गया, तो सहाबा इकराम ने नमाज के लिए वुजू के लिए पानी तलाश किया और पानी ना मिला। तो नबी अलैहिस्सलाम ने उनकी परेशानी देखकर पूछा, हल मा अहदिम मिनकुम माअन, क्या तुम में से किसी के पास कुछ पानी है? तो वो पानी लेकर आया जितना किसी के पास थोड़ा बहुत था। फवज़ा यदहु फिल मा, तो नबी अलैहिस्सलाम ने अपना दस्ते मुबारक, अपना मुबारक हाथ उस पानी में रखा, उस पानी में रखा। ये मुजज़ा था रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। हजरत तो पानी जो है आपकी उंगलियों के दरमियान में से पानी निकलने लगा फवारे की तरह। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वह यकूल, आपने सहाबा किराम से कहा तवज़्ज़ऊ तवज़्ज़ऊ बिस्मिल्लाह, तवज़्ज़ऊ बिस्मिल्लाह, बिस्मिल्लाह पढ़ के वुजू करो। तो यहाँ सिर्फ बिस्मिल्लाह का जिक्र है। तो कहते हैं सब हमने वुजू किया आखिरी शख्स तक। तो किसी ने हजरत अनस से पूछा कि उस वक्त तकरीबन आप कितने लोग थे? तो उन्होंने कहा ना हुआ सबईन, हम तकरीबन 70 लोग थे। तो वुजू के शुरू में बिस्मिल्लाह पढ़ी जाए। आगे इसके मुतल्लिका कुछ मसाइल हैं कि बिस्मिल्लाह आम तौर पे जब हम वुजू करते हैं तो बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं, लेकिन हमाम के अंदर तो अल्लाह का जिक्र नहीं करना चाहिए। तो जहाँ अटैच बाथरूम है तो वहाँ बिस्मिल्लाह का क्या करना चाहिए? तो उसकी चंद सूरतें हैं। या तो आप हमाम में दाखिल होने से पहले आप हमाम में दाखिल हों और क़ज़ाए हाजत से फारिग होकर आप बाहर आ जाएं और वो दुआ भी पढ़ लें गुफ़राना का, और उसके बाद बिस्मिल्लाह पढ़ के फिर अंदर जाकर वुजू कर लें, बिस्मिल्लाह बाहर पढ़ लें। दूसरी सूरत ये है कि अगर आपको बाहर निकलने के बाद दोबारा जाने का मौका वहाँ नहीं मिलेगा क्योंकि पीछे लाइन लगी हुई है, तो ऐसी सूरत में आप वुजू की नीयत से वो दुआ पढ़ने के बाद जो बैतुल खला में दाखिल होने की दुआ है, तो वुजू की नीयत से बिस्मिल्लाह पढ़ लें तो काफ़ी है। बाज़ उलमा ने कहा कि अगर दिल में पढ़ ले तो काफ़ी है, दिल में पढ़ ले तो काफ़ी है। तो इसमें जो भी तरीका आप इख्तियार कर लें वो दुरुस्त है, लेकिन वुजू के शुरू में बिस्मिल्लाह पढ़नी चाहिए। उसके बाद साहिब किताब बयान करते हैं बिस्मिल्लाह क़ाल अल-अल्लामा दहलवी फ़ी हुज्जतिल्लाहिल बालिग़ा, हज़रत शाह वलीउल्लाह दहल मुहद्दिस दहलवी हुज्जतुल्लाहिल बालिग़ा में फरमाते हैं कि ये हदीस पाक नस है कि बिस्मिल्लाह पढ़ना वुजू के शुरू में रुकन है या शर्त है, और इसका ये माना व युहतमल अन यकून अल माना ला यकमुल वुदू लाकिन ला अरतदी मिथल हाज़ा तवील। कहते हैं बाज़ कहते हैं कि इसका माना यह है कि उसका वुजू तो हो जाता है लेकिन मुकम्मल नहीं होता। तो कहते हैं कि मुझे ये तावील पसंद नहीं है, मुझे ये तावील पसंद नहीं है क्योंकि लफ्ज़ जो हैं वो इसका साथ नहीं देते। तो इसलिए जो तस्मिया है बिस्मिल्लाह पढ़ना ये रुकन है या शर्त है, यानी ये लाजमी है वुजू के शुरू में। उसके बाद तीसरी शर्त जो है वो है अल-मुवालात। अल-मुवालात, मुवालात का माना है कि मुसलसल वुजू करना, यानी एक अपना उज़व धोया, मसलन हाथ धोए हैं तो इनके खुश्क होने से पहले पहले चेहरा धो ले, यानी वुजू पै दर पै करना, तताबो करना, यानी ये नहीं कि अभी यहाँ से पहले हाथ धोए हैं
اور اس کے بعد جا کر پانی وانی پی کے کھانا وانا کھا کے اس کے بعد آ کر تو اپنا منہ دھو لیں اور پھر بازو دھو لیں، پھر اس کے بعد جا کر گھر میں اپنا پہلے پاؤں دھوئے ہیں، پاؤں تک کر لیے، پاؤں بعد میں دھوئیں جب باقی اعضاء خشک ہو جائیں، تو وقفہ نہیں ہونا چاہیے۔ تو کہتے ہیں یہ بھی شرط ہے الموالات۔ کہتے ہیں موالات کیا ہے؟ ہی تتعب فی غسل الاعضاء، یہ وضو کے اعضاء کو دھونے کو مسلسل دھونے کا نام ہے۔ وعدم الفصل بینہما بفاصل طویل، تھوڑا وقفہ ہو تو کوئی بات نہیں، مثلا آپ نے وضو کیا ہے ایک جگہ پہ اور وہاں پاؤں دھونے آپ کے لیے ممکن نہیں، تو آپ باہر آ کر یا چند قدم چل کے وہاں جا کر پاؤں دھو لیں، کوئی حرج نہیں ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن یہ فاصلہ لمبا نہیں ہونا چاہیے کہ پہلے اعضاء جو ہیں وہ خشک ہو جائیں۔ کہتے ہیں اس کی دلیل یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت خالد ابن معدان رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم رعا رجلا یصلی، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا، وفی ظہر قدمہ لمعۃ قدر الدرہم لم یصبھا ماء، کہ اس آدمی کے پاؤں میں آپ نے دیکھا کہ ایک درہم کے برابر جگہ ہے جس کو جو خشک رہ گئی ہے، تو فامرہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو نبی علیہ السلام نے اس کو حکم دیا ان یعید الوضوء والصلاۃ، کہ وہ وضو بھی دوبارہ کرے اور نماز بھی دوبارہ پڑھے، کیونکہ جب اس کا وضو کمپلیٹ نہیں ہے تو پھر اس کی نماز بھی درست نہیں ہے۔ کہتے ہیں اگر یہ موالات واجب نہ ہوتی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کو حکم نہ دیتے، تو اس لیے موالات یہ شرط ہے، جس طرح نماز کے لیے وضو شرط ہے، اسی طرح وضو کے لیے موالات شرط ہے، وگرنہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو دوبارہ وضو کرنے کا حکم نہ دیتے۔ یہ وضو کی شرائط ذکر کی، اس کے بعد اب ہم وہ حدیث کا ترجمہ کرتے ہیں جس کے اندر وضو کا پورا طریقہ ذکر کیا گیا ہے۔ تو صاحب کتاب ذکر کرتے ہیں صفاتہ، صفت کا معنی طریقہ، یعنی وضو کا طریقہ، وضو کرنے کا طریقہ کیا ہے، یہ عمل کیسے کیا جائے گا۔ تو اس سلسلے میں انہوں نے حدیث ذکر کی ہے جو حدیث متفق علیہ ہے، بخاری اور مسلم کے اندر حدیث ہے، عن حمران مولا عثمان، حمران یہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام ہیں، یہ بیان کرتے ہیں کہ ان عثمان ابن عفان، کہ حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ نے دعا بوضوء، اب دیکھیں یہاں واو پر زبر ہے، پہلے جو ہم نے پڑھا وضو کا باب ہے تو وہ واو پر پیش ہے، تو اس کا معنی وضو کرنے کا باب، تو یہاں فرمایا دعا منگوایا انہوں نے بوضوء، وضو کا پانی، تو اس کا معنی کیا ہے؟ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے دعا بوضوء، واو پر زبر کے ساتھ فتح کے ساتھ انہوں نے وضو کا پانی منگوایا، فتوضا، تو انہوں نے وضو کیا۔ کیسے وضو کیا؟ اب ہم اس کا باقی شرائط کا ذکر کر چکے، انہوں نے صرف وضو کے اعمال جو ہیں ان کا ذکر کیا، فغسل کفیہ 3 مرات، تو انہوں نے اس وضو کے پانی کے ساتھ اپنے دونوں ہاتھوں کو دھویا، کف کا ذکر کیا، کف، تو کف کا معنی یہ کہ کلائی کے جوڑ تک دونوں ہاتھوں کو دھویا 3 مرتبہ، اس کے بعد ثم مضمض واستنثر، پھر انہوں نے مضمضہ کیا یعنی کلی کی، اور دوسرا واستنثر، پھر ناک میں پانی چڑھایا، استنثار کہتے ہیں ناک سے پانی جھاڑنے کو، اور جھاڑنا اسی وقت ہوتا ہے جب استنشاق ہوگا، اس لیے بعض احادیث میں ناک میں پانی چڑھانا، تو ناک میں پانی چڑھانا جو ہے اس کے لیے لفظ استعمال ہوا استنشاق، یعنی پانی کو اوپر ناک میں اوپر کھینچنا، استنثار پانی کو ناک سے جھاڑنا، پھر انہوں نے اپنے ناک سے پانی کو جھاڑا، ثم غسل وجہہ 3 مرات، پھر انہوں نے اپنے چہرے کو دھویا 3 مرتبہ، اپنے چہرے کو دھویا 3 مرتبہ، ثم غسل یدہ الیمنی الی المرفق، پھر انہوں نے اپنا دایاں ہاتھ اس کو دھویا الی المرفق، کوہنی سمیت، الی المرفق کا معنی ہم کیا کریں گے؟ کوہنی تک نہیں، یعنی کوہنی سمیت، اور اس میں کہ جو مغیہ ہے وہ غایہ کے اندر داخل ہے، تو اس لیے اس کا ترجمہ ہم کریں گے کہ کوہنی سمیت اپنے دائیں بازو کو دھویا 3 مرات، 3 مرتبہ، ثم غسل یدہ الیسری
پھر انہوں نے دھویا اپنے بائیں ہاتھ کو مثل ذالک اسی طرح یعنی کوہنی سمیت 3 مرتبہ. ثم مسح رأسہ پھر انہوں نے اپنے سر کا مسح کیا. ثم غسل رجلہ الیمنی الی الکعبین پھر انہوں نے اپنا دایاں پاؤں ٹخنوں سمیت دھویا. پھر انہوں نے اپنا دایاں پاؤں ٹخنوں سمیت دھویا 3 مرات 3 مرتبہ. ثم غسل الیسری پھر انہوں نے اپنا بایاں پاؤں دھویا مثل ذالک اسی طرح یعنی 3 مرتبہ. جب پاؤں دھو کے فارغ ہوئے ثم قال تو پھر انہوں نے فرمایا رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے دیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو توضع کہ آپ نے وضو کیا نحو وضوء ھذا میرے اس وضو کی طرح میرے اس وضو کی طرح. پھر انہوں نے بیان کیا ثم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح وضو کرنے کے بعد فرمایا من توضع نحو وضوء ھذا جس نے اس طرح وضو کیا جس طرح میں نے وضو کیا ہے. ثم قام اور پھر وہ اٹھا فرکع رکعتین پھر اس نے 2 رکعتیں پڑھی یعنی 2 رکعت اس نے نماز پڑھی. لا یحدث فیہما نفسہ اس میں اس نے اپنے خیالات کے پیچھے نہیں پڑا رہا بلکہ پوری توجہ کے ساتھ اس نے 2 رکعتیں پڑھی. غفر لہ ما تقدم من ذنبہ تو ان 2 رکعتوں کے ساتھ یعنی وضو کرنے کے بعد یہ 2 رکعتیں پڑھنے کے ساتھ جو مکمل توجہ اور خشوع کے ساتھ پڑھی گئی اللہ اس پچھلے گناہ معاف کر دیتا ہے. قال ابن شہاب کہتے ہیں امام ابن شہاب زہری رحمہ اللہ وکان علماؤنا یقولون کہ ہمارے علماء مشائخ یہ فرمایا کرتے تھے ھذا الوضوء اسبغ ما یتوضا به احد للصلاۃ یہ نماز کے لیے وضو کرنے کا کمپلیٹ ترین طریقہ ہے مکمل ترین طریقہ ہے جو اس حدیث پاک کے اندر بیان کیا گیا ہے اس حدیث پاک کے اندر بیان کیا گیا. اب جو چیزیں جو اعمال تھے وضو کے وہ بیان کیے. بعض امور ہیں کہ جن کا تذکرہ دوسری احادیث کے اندر ہے اور وہ ساری بھی کیونکہ حضرت وہ چیزیں جو معروف تھیں تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پریکٹیکل کر کے وہی اعمال بتلائے کہ جو اعمال وضو کے اندر کیے جاتے ہیں جو اعمال جو طریقہ وضو کے لیے اختیار کیا جاتا ہے. اس لیے اس حدیث پاک کے اندر جس طرح نیت کا ذکر نہیں تسمیہ کا ذکر نہیں تو یہ چیزیں معروف تھیں اس لیے ان کا ذکر نہیں کیا کیونکہ دوسری حدیث پاک سے یہ ثابت ہے. اسی طرح آپ دیکھ رہے ہیں کہ وضو کرنے کا اس میں جو سر کے مسح کا ذکر کیا تو سر کا مسح کرنے کا صرف یہ ذکر کیا مسح رأسہ سر کا مسح کیا اور دوسری حدیث پاک کے اندر اس کی وضاحت موجود ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سر کا مسح کیا بدأ بمقدم راسہ کہ اپنے سر کے اگلے حصے سے شروع کیا اور گردن کے آخر تک لے گئے اور پھر وہاں تک واپس لے آئے جہاں سے شروع کیا تھا. تو اس طرح آپ نے سر کا مسح کیا اور اس کے ساتھ ساتھ سر کے مسح کے ساتھ ساتھ اس حدیث کے اندر بھی یا حدیث کی کسی کتاب کے اندر بھی یہ ذکر نہیں ہے گردن کا مسح کرنے کا یعنی سر کا مسح کیا اور اس کے ساتھ کانوں کے مسح کا ذکر ہے. کانوں کے مسح کا ذکر ہے. کانوں کو دھویا نہیں جائے گا بلکہ کانوں کا مسح کیا جائے گا کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الاذنان من الراس کان جو ہیں یہ سر کا حصہ ہیں اس لیے ان کا مسح کیا جائے گا. لیکن یہ جو اپنا ہے گردن کا مسح اس کے بارے میں کوئی حدیث صحیح نہیں ہے بلکہ یہ جو روایت ہے مسح الرقبۃ امان من الغل کہ جو گردن کا مسح کرتا ہے کہ قیامت کے دن اس کی گردن توق سے محفوظ رہے گی. تو اس حدیث کو محدثین نے کہا ہے موضوع یہ حدیث موضوع ہے. یہ موضوع کا معنی من گھڑت ہے. علامہ نووی مجموع مہذب کی شرح المجموع میں لکھتے ہیں ھذا موضوع لیس من کلام النبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ من گھڑت ہے اس کا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے کوئی تعلق نہیں آپ نے ایسا نہیں فرمایا. تو اس کا بھی ذکر کسی حدیث کے اندر نہیں ہے. اور پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب وضو کیا تو وضو کرنے کے بعد وضو کمپلیٹ کرنے کے بعد دعا کا ذکر جس طرح کہ مسلم شریف کی حدیث میں ہے اور آگے آئے گا کہ دعا کرنا وضو کے بعد اور دعا کرنے کی فضیلت
یہ ساری چیزیں انشاءاللہ اس کے بعد آئیں گی. تو ہم یہ ترتیب وار پڑھتے ہیں کیونکہ یہ اجمالی طور پر وضو کا مکمل طریقہ یہاں ذکر کیا گیا ہے اور اس کے بعد پھر اس کی تفصیل صاحب کتاب نے آگے ذکر کی ہے. یہ ذکر کرنے کے بعد فرماتے ہیں غسل الوجہ. اب کچھ مسائل ہیں جن کا میں یہ ذکر کرنا چاہتا تھا کہ سر کا مسح، اور یہ مسائل چونکہ آگے آ رہے ہیں وہاں ہم ان کی تفصیل بیان کریں گے کہ سر کا مسح یعنی پورے سر کا مسح. قرآن پاک میں بھی اللہ رب العزت نے ذکر کیا کہ پورے سر کا مسح کیا جائے گا، لیکن بعض جو ہوتا ہے کہ نبی علیہ السلام نے پیشانی کا مسح کیا تو آپ کے مسح کرنے کی 3 صورتیں ہیں. آپ کے مسح کرنے کی 3 صورتیں ہیں. پورے سر کا مسح کیا، پگڑی پر مسح کیا اور پیشانی اور پگڑی پر مسح کیا. یہ 3 صورتیں، اور تینوں صورتیں جائز ہیں، لیکن صرف چوتھائی سر کا مسح کرنا یہ کسی حدیث سے، قرآن پاک یا حدیث پاک سے ثابت نہیں ہے. اور اسی طرح جس طرح پگڑی پر مسح کرنا ہے، اسی طرح خواتین اگر انہوں نے اسکارف باندھا ہوا ہے اور اس کو کھول کر اگر ممکن ہو، سر پہ دوپٹہ ہے تو اس کو تو اتار کر مسح کریں، یہ افضل ہے. لیکن اگر اسکارف باندھا ہوا ہے اس کو اتار کر پھر باندھنا دوبارہ مشکل ہے تو وہ اس اسکارف کے اوپر سے بھی مسح کر سکتی ہیں. اسکارف جو باندھا ہوا ہے اس کے اوپر سے بھی مسح کر سکتی ہیں، جس طرح کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے امامہ پر اور پگڑی پر مسح کیا. اب ایک تو وضو کا اجمالی طریقہ آپ کے سامنے بیان ہوا، اور دوسرا وضو کی شرائط. وضو کی شرائط، اور وہ شرائط میں نے جس طرح صاحب کتاب نے ذکر کی وہ 3 شرطیں ہیں. ایک نیت کرنا، دوسرا بسم اللہ پڑھنا، اور تیسرا مسلسل وضو کرنا، یعنی لگاتار وضو کرنا، وقفہ نہیں ڈالنا کہ پہلے اعضاء خشک ہو جائیں اور دوسرے اعضاء کو بعد میں دھویا جائے، یعنی موالات اس کو کہا کہ یہ انہوں نے ذکر کیا. اس کے بعد انہوں نے وضو کے فرائض ذکر کیے ہیں. صاحب کتاب نے وضو کے فرائض ذکر کیے ہیں اور وضو کے 6 فرائض ذکر کیے ہیں. وضو کے 6 فرائض ذکر کیے ہیں. پہلے نمبر پر غسل الوجہ، کہ چہرے کو دھونا، اور اس کے اندر داخل ہے کلی کرنا بھی اور استنشاق کرنا بھی. کلی کرنا بھی اور استنشاق کرنا یعنی ناک میں پانی چڑھانا. پھر غسل الیدین الی المرفقین، دونوں ہاتھوں کو کونیوں سمیت دھونا. اس کے بعد سر کا مسح کرنا، پھر کانوں کا مسح کرنا، پھر غسل الرجلین الی الکعبین، اور پھر دونوں پاؤں کو ٹخنوں سمیت دھونا. اس کے لیے دلیل کے طور پر انہوں نے قرآن پاک کی آیت مبارکہ ذکر کی ہے کہ قرآن پاک کی اس آیت مبارکہ کے اندر جن اعضاء کا ذکر ہے وہ وضو کے فرائض میں سے ہیں، ان کو دھونا. جس طرح فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ، اے ایمان والو جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو. تو نماز کے لیے کھڑے ہونے کا معنی کیا ہے؟ اذا اردتم القیام الی الصلاۃ، جب تم نماز پڑھنے کا ارادہ کرو، کیونکہ وضو کے بغیر نماز نہیں ہوتی، تو اس لیے فرمایا جب تم نماز پڑھنے کا ارادہ کرو تو اس وقت فغسلوا وجوہکم، اپنے چہروں کو دھو. فغسلوا، دھوو، دھونا ذکر کیا چہروں کو. وایدیکم، اور اپنے ہاتھوں کو، الی المرافق، کوہنیوں سمیت. وامسحوا برؤوسکم، اور مسح کرو اپنے سروں کا. وارجلکم الی الکعبین، اور ارجلکم، اور دھوو اپنے پاؤں کو، الی الکعبین، ٹخنوں سمیت. ٹخنوں سمیت اپنے پاؤں کو دھوو. اب دیکھیے یہاں جو یہ آیت مبارکہ ہے اس کے بارے میں ایک قرات تو یہ معروف ہے، اور دوسری قرات یہ ہے وارجلکم، جس سے بعض لوگوں نے استدلال کیا ہے کہ جس طرح سر کے مسح کا حکم دیا گیا اسی طرح پاؤں کا بھی مسح کرنا چاہیے. پاؤں کو دھونا نہیں، مسح کرنا چاہیے، جبکہ یہ بات درست نہیں ہے. ایک تو جو متواتر قرات ہے وہ یہ ہے ارجلکم. اگر اس کا عطف برؤوسکم پر ہوتا تو پھر ارجلکم پڑھا جاتا. تو ارجلکم اسی طرح ہے کہ جس طرح وجوہکم، فاغسلوا وجوہکم وایدیکم، اس طرح ارجلکم. تو گویا کہ اس کا عطف ان مغسولات پر ہے، ان پر ہے جن کو دھویا جائے گا، ممسوحات پر نہیں، مسح والی چیز پر نہیں. دوسرا
रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस पाक में, जिस तरह ये हदीस बुखारी और शरीफ की मैंने आपके सामने हमने इसका तर्जुमा किया है, उसके अंदर वाज़ेह तौर पर जिक्र है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वुज़ू किया, जिसकी हिकायत और हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला ने की, तो आपने अपने दोनों पाँव को टखनों समेत धोया। तो गोया के पाँव को टखनों समेत धोना है। तो ये वुज़ू जिक्र किए यहाँ पे वुज़ू के फ़राइज़। उसके बाद फरमाते हैं अम्मा कौनुल मदमदती वल इस्तिंशाक़ी मिनल वजह फयजिबानी, कुली करना और नाक में पानी चढ़ाना, क्योंकि इनका ताल्लुक चेहरे के साथ है, इसलिए ये भी वाजिब है, इसलिए कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने चेहरे को धोने का हुक्म दिया है अपनी किताब मुकद्दस में। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब भी वुज़ू किया, आपने मज़मज़ा भी किया और इस्तिंशाक भी किया। कुरान पाक और हदीस पाक गोया के दोनों से ये बात साबित हुई। उसके बाद इसकी जो वजाहत है वुज़ू का तरीका कि मज़मज़ा किस तरह करना चाहिए, इस्तिंशाक किस तरह करना चाहिए, और जो वुज़ू के बाकी जो मसाइल हैं इनका ज़िक्र इंशाअल्लाह हम अगले दर्स में करेंगे, क्योंकि आज मुकम्मल नहीं हो सकेगा और बात लंबी हो जाएगी। तो ये चूँकि वुज़ू के बहुत सारे मसाइल हैं, हम उनका भी ज़िक्र करना चाहते हैं, तो इसलिए साहिब किताब ने जिस तरह जिक्र किया, वक़द वरदल अम्रु बिहिमा फ़ी क़ौलिही इज़ा तवद्दा अहदुकुम फ़लयजअल फ़ी अनफ़िही माअन सुम्मा लियस्तनसिर, कि जब कोई वुज़ू करे तो आपने हुक्म दिया कि वो अपने नाक में पानी डाले, फिर उस नाक से पानी झाड़े, नाक से पानी गिराए। और फिर आपने फरमाया वह बालिग, ये भी अमर का सीगा है, फलयजअल, और ये भी वह बालिग फिल इस्तिंशाक, नाक में खूब अच्छी तरह पानी चढ़ाओ, मुबालगा करो, इल्ला अन तकूना साइमन, इल्ला कि आप रोजे की हालत में हो, यानी रोजे की हालत में हो तो फिर नाक में इतना पानी न चढ़ाओ कि हलक में चला जाए, वगरना आम तौर पे नाक में खूब अच्छी तरह पानी चढ़ाओ। और फिर आपका ये फरमाना वइज़ा तवद्दअत फमदमिद, जब आप कुली करें, वुज़ू करें तो आप कुली किया कीजिए। तो ये सारी चीज़ें इस बात पर दलालत करती हैं कि मदमदा, कुली करना और इस्तिंशाक, नाक में पानी चढ़ाना, ये वाजिब है, जैसा कि साहिब किताब ने जिक्र किया। अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें अपनी किताब मुकद्दस और अपने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशादात का सही फ़हम नसीब फरमाए और हमें किताब व सुन्नत पर अमल करने की तौफीक बख्शे। तो इंशाअल्लाह यहाँ से जो आगे है वो इंशाअल्लाह हम अगले दर्स में शुरू करेंगे, और अगला दर्स इंशाअल्लाह आइंदा मंगल को होगा और बुध को होगा। आप मुताबत करें, अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर देगा। ये तालीमात, इनका जानना हर मुसलमान, मर्द औरत, छोटे बड़े के लिए लाजमी है, इसलिए इस पैगाम को आप आगे शेयर करें और लोगों तक पहुँचाएँ, ताकि ये एक बतौर तदरीस के ये अहकाम जो है तफसील के साथ हम सीखें और अल्लाह हमें अमल की तौफीक बख्शे। अल्लाह ताला हम सब का हामी व नासिर हो। अल्लाह ताला कोरोना बीमारी की मुसीबत से सबको निजात दिलाए, इस मुल्क की भी और तमाम बिलाद इस्लामिया की अल्लाह हिफाजत फरमाए। हमारे तमाम बीमारों को अल्लाह ताला शिफा अता फरमाए। जो लोग परेशान हैं अल्लाह सब की परेशानियाँ दूर फरमाए। बेरोज़गार मुसलमानों को अल्लाह ताला रिज़्क़ हलाल वाफर मिक़दार में अता फरमाए। यहाँ पे हमारी हिफाजत करे और हमारे अपने अपने वतनों में हमारे अहलो याल और अज़ीज़ व अक़ारिब की हिफाजत फरमाए। बारकल्लाहु फ़ीकुम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इंशाअल्लाह जब ये चैप्टर मुकम्मल हो जाएगा, फिर उसके बाद जितने भी सवालात वुज़ू से मुतल्लिक़ होंगे इंशाअल्लाह हम उनका जवाब देंगे।